حضرت جامعہ بنوریہ عالمیہ کے روح رواں تھے حضرت مفتی محمد نعیم رحمہ رحمہ اللہ۔ اللہ جی مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کی بہت عالمی سوچ تھی اور بہت گہرا دیکھتے تھے۔ مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ نے 2017 میں یہ فرمایا کہ ایک ایسا شعبہ ہونا چاہیے جس میں صرف اور صرف قرآنی علوم کی گہرائی پر ہم علماء کرام کو لگائیں کہ وہ قرآنی علوم کی گہرائی میں وہ جائیں اور قرآن کریم کے علوم کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح 2017 میں ہم نے شعبے کا اجرا کیا۔ جب ہم نے 2017 میں شعبے کا اجرا کیا تو اس وقت ہمیں ضرورت پڑی کہ ابھی کریکولم کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسے دیکھنا۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے پھر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ شعبہ کہاں چل رہا ہے، ان سے رابطہ کرے آگے پیچھے۔ تو آپ اسے عجیب بات کہہ لیں کہ جب ہم نے دائیں بائیں دیکھا، رابطے کیے اداروں سے، تو ہمیں پتہ چلا کہ بر صغیر میں کوئی بھی ادارہ تخصص فی القرآن و علومی، قرآنک ایجوکیشن اینڈ اٹس سائنسز، یعنی قرآن اینڈ اٹس سائنسز کے عنوان سے دینی مدارس میں کسی بھی ادارے میں اس سے متعلقہ کوئی کورس نہیں ہے۔ ماضی بعید میں دارالعلوم دیوبند کے بن جانے کے بعد شروع میں اس میں ایک شعبہ ہوتا تھا جس میں قرآنی تفاسیر یعنی قرآنی علوم کے اوپر 1 سال لگایا جاتا تھا۔ ہم اس کو تخصص فی القرآن کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اصطلاح ہے نا کہ عالم اور فاضل، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی پڑھ لیتا تھا تو اس کے بعد 1 سال جب وہ قرآنی علوم سیکھتا تھا تو اس کو پھر عالم کہا جاتا تھا۔ ویسے یہ فاضل ہوتے تھے، درس نظامی پڑھا ہوا فاضل عالم ہوتا تھا قرآن کریم کی تعلیم والا۔ لیکن 2017 میں جب ہم نے دیکھا تو وہاں بھی یہ سلسلہ نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ کا نام لے کر ہم نے تخصص فی القرآن و علوم کے شعبے کا اجرا کیا اور یہ ہم نے شعبہ شروع کیا۔ اور اس کے اہداف و مقاصد ہمارے یہ تھے، ہم یعنی اگلا ہمارا جو عنوان تھا کہ بھئی اس سے قرآنی علوم کی بھی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو معاون ہیں قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے، یعنی اسے ہم کہتے ہیں علوم للقرآن، ایک ہے علوم القرآن براہ راست، یعنی قرآن کریم کے متن کو سمجھنے کے لیے، ایک یہ کہ قرآن کریم کے لیے مقدمہ کے طور پہ کیا عنوانات ہیں۔ ان دونوں عنوانات کو لے کر ہم نے اس شعبے کو شروع کیا۔ آپ صوبان بھائی چونکہ عصری اداروں سے وابستہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدارس میں یا عصری اداروں میں کریڈٹ آورز کا بہت بڑا ایک ہوتا ہے کہ بھئی اگر بچہ کا کریڈٹ آورز پورا نہیں ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، وہ ایگزام میں نہیں جا سکتا۔ اور مدارس کی دنیا میں حسن اتفاق کہہ لیں یا ہمارے پاس کریڈٹ آور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جیسے ایم اے کے اسلامک سٹڈیز میں آپ دیکھیں کہ سیاہ ستہ کے ٹوٹل غالباً 7 گھنٹے ہیں، کریڈٹ آورز کے 7 گھنٹے۔ ہمارے ہاں دور حدیث میں 7 گھنٹے ایک دن میں۔ دیکھیں تو اسی طرح یعنی جو ایم فل یا ایم ایس لیول پر قرآنیات میں جو عصری ادارے کام کر رہے ہیں ان کے پاس کریڈٹ آورز تقریباً 30 گھنٹے یا 40 گھنٹے بنتے ہیں، پھر ریسرچ ورک کے بھی کچھ اتنے بنتے ہیں، یہ ٹوٹل۔ ہمارے ہاں تخصص فی القرآن و علومی میں جو کریڈٹ آورز ہیں وہ تقریباً احتیاط کے ساتھ 1600 گھنٹے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ تو ان 1600 گھنٹوں میں پھر ہم یعنی قراءات، صحیح، اسی طرح ملحدین کے، مستشرقین کے قرآن مقدس کے اوپر اعتراضات، صحیح ہے، فقہ القرآن، احکام القرآن، اعراب القرآن، بلاغت القرآن، اعجاز القرآن، ان تمام علوم کو بہترین طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پریزنٹیشن اگر چل جاتی تو اچھا ہوتا۔ وہ اس میں یہ ہے نا کہ بھئی ایک ہے تدریس، صحیح ہے، ایک ہے تمرین، صحیح ہے، ایکسرسائز۔ تمرین کیسے ہوگی یعنی طالب علم اس کا اجرا کیسے کرے گا، صحیح ہے، تو یہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، مطالعہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ان ساری چیزوں کو لے کر ایک تو خواص کا مجمع ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ طالب علم کو پریکٹس عملی طور پہ کرائی جاتی ہے کہ درس قرآن کیسے دینا چاہیے، عوام کو ہم اپنے ساتھ کیسے جوڑیں۔ اس کا بھی مستقل ہمارا ایک سیشن طلبہ کرام کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم قرآنی علوم کو مینیج کیسے کریں، اس کے لیے ہم دیگر شارٹ کورسز بھی کرواتے ہیں، جیسے کہ ہم ان کو ٹائم مینجمنٹ کا کورس کرواتے ہیں، کلاس مینجمنٹ کا کورس کرواتے ہیں، اسٹریس مینجمنٹ کا کورس کرواتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے وہ قرآنی علوم سے وابستہ ہے، وہ اگر قرآن بیان کر رہا ہے تو اس کو سٹریس مینجمنٹ اس کی منتھلی کیسے ہونی چاہیے۔ کسی نے قرآن کے خلاف بات کر دی، وہ ایک آدمی جذبات میں، اب قرآن کا اسلوب جذبات کا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، قرآن تو یعنی سینوں میں اترنے والا ہے۔ تو سٹریس مینجمنٹ کا کورس ہے، ٹائم مینجمنٹ کا کورس، تو یہ سارے کورسز ہوتے ہیں ہمارے اشتہار میں، ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآنی علوم کے اندر پھر طالب علم تھیسز لکھتا ہے، تو ریسرچ میتھڈالوجی کے اصول کے مطابق ہم ان سے تھیسز لکھواتے ہیں۔ اور یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی یا ایم فل کا فاضل ہے یا پڑھ رہا ہے، وہ ہمارے پاس اس کورس میں ہے، تو قرآنیات کے حوالے سے اس کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا ہے کہ داخلہ کیسے لیں گے؟ ہاں جی،